حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 31 سال تھی اس وقت پیدا ہوئے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بابت میں یہ بات معروف تو ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، مگر سعد ابن طبقات اٹھائیے، تاریخ اور سیرت کی تمام کتابوں کا اگر مطالعہ کیجئے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ عبادت خانہ تھا، ولادت خانہ نہیں تھا۔ خانہ کعبہ عبادت خانہ تھا، ولادت خانہ نہیں تھا۔ فضیلت یوں نہ بیان کی جائے کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، اگر یہ بات ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی۔ اپنے گھر میں ولادت ہوئی مگر مکہ میں ولادت ہوئی۔ ہم اپنی تاریخ کو بھی درست رکھیں، مقام مانتے ہیں، شرف اور عظمت کے قائل ہیں، مگر جن لوگوں نے علی مرتضیٰ کی محبت میں انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا کا درجہ دیا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ایک ہے، باقی انبیاء ہوں یا صحابہ ہوں سب اللہ کے بندے ہیں۔ سب بندے ہیں یا نہیں؟ بولو کہو رب ایک ہے، اللہ الہ وحدہ لا شریک ہے، خالق ایک ہے، رازق ایک ہے، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں رسول اللہ نے پڑھی ہے، اسی نماز میں سورۃ فاتحہ ہمارے رسول نے پڑھی ہے، اور یہی نماز علی مرتضیٰ پڑھتے تھے، اور وہ بھی یہی سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی میرے دوستو۔ اور علی مرتضیٰ ہوں یا نبی ہوں یا رسول ہوں، کس سے مدد مانگی؟ اور علی مرتضیٰ نے کس سے مدد مانگی؟ یاد رکھو، عقیدے کی خرابی سے دو راہوں میں سے ایک گھر کو پھر منتخب کر دیا جاتا ہے، اس لیے توحید میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھ لو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے سب سے پہلے انسانیت کو جس طرف دعوت دی ہے وہ توحید کا سبق ہے۔